ایک بادشاہ کو نہ تو شکار کا شوق تھا اور نہ ہی گھومنے پھرنے کا۔ اسے تو بس کھیلوں کے مقابلے پسند تھے۔ وہ ایک سادگی پسند حکمران تھا۔ سال کے 12 مہینے اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کے کاموں میں لگا رہتا۔ اس کے وزیر بھی بہت عقل مند اور وفادار تھے۔ اپنے بادشاہ کی نیک خصلت طبیعت کی وجہ سے وہ لوگ اس کی بہت قدر کرتے تھے اور دل سے چاہتے تھے کہ بادشاہ کے اچھے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ عوام خوشحال رہیں۔ عوام خوشحال ہوں تو ملک بھی ترقی کرتا ہے۔ جب موسم بہار شروع ہوتا تھا تو اس کے پہلے 7 دنوں میں لوگ جشن مناتے تھے۔ یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا تھا۔ اس جشن کا بادشاہ اس لیے انتظار کرتا تھا کہ اس کے دوران محل کے سامنے ایک بہت بڑے میدان میں کھیلوں کے مقابلے ہوتے تھے، جس میں مختلف قسم کے کھیل شامل ہوتے تھے اور ان مقابلوں میں ملک بھر سے نوجوان شرکت کرتے تھے۔ بادشاہ کو دوڑوں کے مقابلے بہت اچھے لگتے تھے اور وہ ان کو زیادہ دلچسپی سے دیکھا کرتا تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ دوڑنا صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اس لیے صرف کھلاڑیوں کو ہی نہیں بلکہ عام لوگوں کو بھی روزمرہ کی زندگی میں باقاعدگی سے دوڑتے بھاگتے رہنا چاہیے۔ اسی شہر میں ایک بڑھئی بھی رہتا تھا۔ اس کا بیٹا گلفام ہر سال دوڑوں کے مقابلے میں حصہ لیتا تھا اور اول آیا کرتا تھا۔ وہ نہایت خوبصورت اور اچھے اخلاق کا نوجوان تھا۔ چونکہ وہ ہر سال ان مقابلوں میں شرکت کے لیے آیا کرتا تھا، اس لیے بادشاہ اسے پہچاننے لگا تھا۔ اس کے دوڑنے کا انداز بادشاہ کو بہت پسند تھا۔ جب وہ دوڑتا تھا تو یہ گمان ہوتا تھا جیسے کوئی چیتا بغیر آواز نکالے سبک رفتاری سے بھاگ رہا ہے۔ دوڑ کے مقابلوں میں حالانکہ بہت سے نوجوان شرکت کر رہے تھے، مگر بادشاہ کو امید تھی کہ گلفام پالا مار لے گا اور انعام جیت لے گا۔ خدا خدا کر کے کھیلوں کے مقابلے کا دن آیا۔ تھوڑی دیر بعد دوڑ شروع ہوئی۔ دوڑ میں شرکت کرنے والے سارے نوجوان بڑے پرجوش تھے۔ ہر نوجوان کو یہی امید تھی کہ مقابلہ وہی جیتے گا۔ ان نوجوانوں کی اکثریت کا تعلق امیر گھرانوں سے تھا۔ وہ گلفام سے الگ تھلگ کھڑے ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے۔ گلفام کو وہ منہ ہی نہیں لگا رہے تھے کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ وہ ایک معمولی بڑھئی کا بیٹا ہے۔ ان کی یہ سوچ بہت بری تھی۔ تمام انسان برابر ہوتے ہیں، امیر غریب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے پہلے دوڑ میں اول آنے والے کو ایک شاہی تمغہ ملا کرتا تھا۔ اس دفعہ سے بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اب اس تمغے کے ساتھ 1000 اشرفیاں بھی انعام میں دی جائیں گی۔ اس اعلان نے کھلاڑیوں کا جوش و خروش اور بھی بڑھا دیا تھا۔ دوڑ اس میدان سے شروع ہوتی تھی اور کھلاڑیوں کو تقریباً 3 کوس کی پختہ راہ گزر پر دوڑنا پڑتا تھا۔ اس پکے راستے کو گولائی کی شکل میں بنوایا گیا تھا۔ اس راہ گزر کے راستے میں ایک دریا بھی آتا تھا اور یہ دریا کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی گھوم کر بادشاہ کے محل کے قریب سے ہوتی ہوئی اسی میدان میں اختتام پذیر ہو جانی تھی۔ دوڑ شروع ہونے والی تھی۔ پنڈال میں بادشاہ کے ساتھ ملکہ اور شہزادی بھی موجود تھیں۔ ملکہ کو تو ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن شاہی فرمان کی وجہ سے ملکہ کے لیے لازم تھا کہ وہ تقریبات میں بادشاہ کے ساتھ شریک ہو۔ نقارے پر ضرب لگی، دوڑنے والے تیار ہو گئے۔ ان کی تعداد 10 تھی۔ دوسری ضرب پر وہ مزید تیار ہو گئے اور تیسری ضرب کی آواز کانوں میں پڑتے ہی سب دوڑ پڑے۔ تماشائیوں کی ایک بڑی تعداد وہاں موجود تھی اور سب لوگ شور مچا مچا کر دوڑنے والوں کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ میدان سے چند 100 گز کی دوری پر ایک موڑ تھا۔ لمحہ بھر میں سارے دوڑنے والے نوجوان موڑ کاٹ کر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ بادشاہ سمیت تمام تماشائیوں کو ان کی واپسی کا انتظار تھا کہ وہ گھوم کر واپس آئیں اور پتہ چل سکے کہ اول آنے والا کون ہے۔ ان دوڑ لگانے والوں کے پیچھے 2 گھڑ سوار بھی تھے جو ان لوگوں کی نگرانی پر مامور تھے۔ بادشاہ نے ملکہ سے پوچھا، ملکہ آپ کے خیال میں اس دوڑ میں کون جیتے گا؟ ملکہ نے بڑی سادگی سے کہا، جو بھی اول آئے گا۔ ملکہ کے اس جواب پر بادشاہ کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ شہزادی بھی بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ کافی انتظار کے بعد میدان کے اس حصے سے دھول سی اٹھتی دکھائی دی جہاں سے دوڑنے والے واپس آ رہے تھے۔ بادشاہ پہلو بدل کر اس طرف نظر جما کر بیٹھ گیا۔ سب سے آگے نیلے کپڑوں میں ملبوس ایک نوجوان تھا۔ گلفام نے تو سیاہ رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ بادشاہ کو مایوسی ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد دوڑ ختم ہو گئی مگر بادشاہ کو گلفام نظر ہی نہیں آیا۔ وہ ان میں تھا ہی نہیں۔ تماشائیوں نے جیتنے والے نوجوان کو شاباش دینے کے لیے تالیاں بجا بجا کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ بادشاہ کی نظریں گلفام کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ گلفام ان نوجوانوں میں موجود نہیں ہے تو اس نے برابر میں بیٹھے ہوئے اپنے وزیر سے کہا،
وزیر باتدبیر: ہمیں وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا جو گزشتہ کئی سالوں سے ان دوڑوں میں اول آ رہا ہے؟ وہ کہاں رہ گیا ہے؟ ذرا معلوم تو کیجیے۔ وزیر نے اسی وقت دونوں گھڑ سواروں کو طلب کیا اور گلفام کی بابت معلوم کیا۔ ایک گھڑ سوار نے ہاتھ باندھ کر کہا: جناب، ہم ان دوڑنے والوں کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، موڑ کاٹتے ہی دریا شروع ہو گیا تھا۔ ابھی ہم دریا کے ساتھ ساتھ کچھ دور ہی گئے تھے کہ ہم نے دریا کے کنارے کھڑی ایک عورت کو چیختے چلاتے دیکھا۔ اس کا کمسن بیٹا دریا میں گر پڑا تھا اور ڈبکیاں کھا رہا تھا۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر ان نوجوانوں میں وہ نوجوان جو سب سے آگے تھا وہ رک گیا اور پھر جلدی سے اس عورت کے پاس پہنچا۔ اس ڈوبتے ہوئے بچے کو ان سب نے دیکھا تھا، مگر کسی نے بھی رک کر اس عورت کی مدد کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ انہیں یہ خدشہ تھا کہ اگر وہ رکے تو مقابلے میں ہار جائیں گے۔ گھڑ سوار نگران کی بات سن کر بادشاہ کے چہرے پر غم و غصے کے آثار نمودار ہو گئے۔ وہ تمام نوجوان جنہوں نے اس دوڑ میں حصہ لیا تھا شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ بادشاہ نے ایک قہر آلود نظر ان پر ڈالی اور بولا: ہمیں یہ سن کر سخت افسوس ہوا ہے۔ ایک انسانی زندگی کے مقابلے میں اس دوڑ کے مقابلے کی کیا حیثیت تھی؟ تم سب لوگوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ مل کر اس عورت کی مدد کو پہنچتے جس کا بچہ دریا میں ڈوب رہا تھا۔ ہم اس مقابلے کو منسوخ کرتے ہیں کیونکہ اس کا ایک کھلاڑی اس میں شرکت نہیں کر سکا تھا، جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ دوڑنے والوں کی تعداد 10 ہونا چاہیے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ یہ سن کر جیتنے والے نوجوان کا چہرہ لٹک گیا۔ اسے تو انعام ملنے کا پورا یقین ہو گیا تھا۔ وہ حالانکہ ایک امیر کبیر سوداگر کا بیٹا تھا، مگر اس کے باوجود اس کو انعام نہ ملنے کا افسوس تھا۔ بادشاہ نے مزید کہا: اب یہی مقابلہ کل دوبارہ ہوگا، جب دوڑنے والوں کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ پھر بادشاہ نے وزیر سے کہا: ہمیں معلوم کر کے بتایا جائے کہ ڈوبنے والے بچے کا کیا حال ہے اور ہمارا وہ بہادر اور انسان دوست کھلاڑی کہاں ہے؟ ملکہ اور شہزادی بھی اس واقعے کو سن کر سوچ میں پڑ گئیں۔ انہیں ڈوبنے والے بچے کی فکر تھی۔ وہ دونوں اس نوجوان پر بھی آفرین بھیج رہی تھیں جس نے دوڑ کے مقابلے سے تو دستبرداری کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر ایک مصیبت زدہ ماں اور اس کے بچے کی مدد کو پہنچ گیا تھا۔ وزیر اٹھا ہی تھا کہ کسی کو اس واقعے کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے بھیج دے کہ اچانک سب نے سامنے سے آتے ہوئے گلفام کو دیکھ لیا۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے تمام تماشائیوں کو بھی اس واقعے کا پتہ چل گیا تھا۔ انہوں نے گلفام کو دیکھا تو سب اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور تالیاں بجا بجا کر گلفام کا استقبال کیا۔ گلفام قریب آیا تو اس کا پورا جسم پانی میں شرابور تھا۔ اس نے جھک کر بادشاہ اور ملکہ کو تعظیم دی۔ بادشاہ نے اٹھ کر اس کے شانے پر تھپکی دی اور پوچھا: نوجوان، کیا واقعہ پیش آ گیا تھا؟ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم کسی ڈوبتے ہوئے بچے کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ گلفام نے ادب سے کہا: ایک عورت دریا کے کنارے کپڑے دھو رہی تھی، اس کا بچہ اس کے پاس بیٹھا کھیل رہا تھا۔ اچانک جانے کیا ہوا کہ بچہ دریا میں گر گیا۔ وہ چیخنے چلانے لگی۔ یہی وہ وقت تھا جب ہم لوگ وہاں سے دوڑتے ہوئے نکل رہے تھے۔ میں نے جب اس عورت کی چیخیں سنی تو اس کی مدد کو پہنچ گیا۔ نوجوان، تم کیا کام کرتے ہو؟ بادشاہ نے اچانک پوچھا۔ گلفام نے کہا: عالم پناہ، میرا باپ ایک بڑھئی ہے، اس کی ایک چھوٹی سی دکان ہے، میں بھی اس کے ساتھ دکان پر بیٹھ جاتا ہوں اور اس کی مدد کرتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کی بات سن کر کچھ سوچنے لگا۔ تمہاری مالی حالات کیسے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اس کا سوال سن کر گلفام کچھ جھجکا، آس پاس کھڑے لوگوں کو ایک نظر دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ بادشاہ نے پھر کہا: جانتے ہو، اگر تم اس دوڑ میں جیت جاتے تو تمہیں 1000 اشرفیاں انعام میں ملتی۔ جی جہاں پناہ، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میری دلی خواہش تھی کہ میں یہ مقابلہ جیت کر انعام حاصل کر لوں۔ اس انعام سے ہمارے گھر کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی، پھر بھی تم نے اس کے لیے کوشش نہیں کی، مقابلہ چھوڑ کر بچے کو بچانے کے لیے چلے گئے۔ بادشاہ نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ گلفام اپنی پیشانی پر آئے ہوئے لمبے لمبے گیلے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولا: جہاں پناہ، ایک ڈوبتے ہوئے بچے کو بچانا اس انعام سے لاکھ درجے بہتر تھا۔ ہمارے مذہب نے بھی ہمیں مصیبت زدہ لوگوں کو مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ روپیہ پیسہ تو آنی جانی شے ہے، انسانی جان بہت قیمتی ہوتی ہے۔ میں اگر جیت بھی جاتا تو مجھے اتنی خوشی ہرگز نہ ہوتی جتنی اس ماں کی خوشی دیکھ کر ہوئی تھی جب میں نے بچے کو دریا سے نکال کر اس کے گود میں دیا تھا۔
یہ خوشی میرے لیے انعام کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑی ہے۔ گلفام کی باتیں سن کر بادشاہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا، ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہماری رعایا میں تم جیسے نیک اور اپنے دل میں دوسروں کا درد رکھنے والے نوجوان بھی موجود ہیں۔ پھر اپنے گلے سے سچے موتیوں کا ہار اتار کر اسے انعام میں دیا اور وزیر سے بولا، ہم اس نوجوان کو رہنے کے لیے ایک حویلی دیتے ہیں، اس کا انتظام کیا جائے۔ اب تم گھر جاؤ اور تیاری کرو، کل پھر اسی جگہ دوڑ کا مقابلہ دوبارہ ہوگا۔ گلفام نے بادشاہ کا جھک کر شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی گھر چلا گیا۔ اگلے روز پھر تمام لوگ اس میدان میں موجود تھے۔ گلفام کی کہانی ہر ایک کو پتہ چل گئی تھی۔ اچھے اور نیک کام کرنے والوں کی سب عزت کرتے ہیں۔ وہ لوگ دوڑ کا مقابلہ دیکھنے سے زیادہ گلفام کی ایک جھلک دیکھنے آئے تھے۔ آج تماشائیوں میں گلفام کے ماں باپ بھی تھے اور بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ وہ میدان میں آیا تو ایک بار پھر سب نے اس کا پرجوش استقبال کیا۔ دوڑ شروع ہوئی اور جب اس کا اختتام ہوا تو گلفام جیت گیا تھا۔ بادشاہ نے اپنے ہاتھوں سے اسے تمغہ اور 1000 اشرفیاں انعام میں دیں اور گلفام خوش خوش اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر چلا گیا۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کے مطابق وزیر نے ایک عظیم الشان حویلی بھی اس کے حوالے کر دی تھی۔ اب ان کے بہت اچھے دن آ گئے تھے، پھر وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔